بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اور بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بس تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ مولا، دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں سے دعا کی التماس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود ایسا ہو جائے کہ لوگوں کے دل سے خود بخود اس کے لیے دعائیں نکلیں۔ عورت کی زندگی میں اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اور مرد کی زندگی میں دولت عورت کے نصیب سے آتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے جب دولت نہ ہو تو عورت آنکھ پھیر لیتی ہے، اور جب اولاد نہ ہو تو مرد دوسری شادی کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں چلتی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ بحث کے دوران کسی کا راز فاش ہو جانے کا ڈر ہو تو اپنی شکست تسلیم کر لو، کیونکہ بحث تو پھر بھی کبھی جیتی جا سکتی ہے، مگر راز اللہ اور اس کی مخلوق کی امانت ہوتے ہیں۔ کسی کا راز فاش کر کے انسان کا اعتبار ہار جاتا ہے، جسے دوبارہ کبھی جیتا نہیں جا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ، ہم برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں شر اور حسد سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ مرد کی فطرت ہے، وہ کبھی اپنی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کرے گا۔ وہ تو آج تک اپنی ماں کو نہیں بتا سکا کہ ان کے بغیر اس کا گھر ادھورا لگتا ہے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق۔ آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی یہ نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ بھروسہ نازک شیشے کی طرح ہوتا ہے، جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ کسی کا بھی دل دکھانے سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو بھی ایک دل دیا ہے۔ محبت تو کردار سے ہوتی ہے صاحب، چہرے سے تو صرف لگاؤ ہوتا ہے۔ کردار دل سے اتر جائے تو چہرہ خود بخود دل سے اتر جاتا ہے۔ جس طرح زندگی عارضی ہے، اسی طرح زندگی میں آئی ہوئی پریشانیاں بھی عارضی ہوتی ہیں۔ جب دل کو لگتی ہے تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ بڑی بڑی باتیں کرنے سے نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے سے مضبوط اور گہرا ہوتا ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ دل کی دھڑکن گویا یہ کہتی ہے، اے انسان، تیری زندگی ہر گھڑی اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ صدقہ یہ بھی ہوتا ہے، علم سکھانا، مشورہ دینا، وقت دینا، تربیت کرنا، دعا دینا، مدد کرنا، مشکل وقت میں حوصلہ دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے بچانا، عزت دینا، کسی کی خوشیوں اور غم میں شریک ہونا، کسی سے محبت سے پیش آنا، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا۔ زندگی تو چند گھڑیاں ہیں، گزر ہی جائیں گی، مصیبتیں ہر دن پلٹ پلٹ کر آئیں گی۔ قناعت اختیار کرو، راضی رہو گے۔ خواہشات ترک کر دو تو آزادی مل جائے گی۔ کتنی ہی موتیں ایسی ہیں جن کا سبب سونا، موتی اور یاقوت ہوتے ہیں۔ تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے، اپنے اللہ کو راضی کر لیجئے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی، آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے
دل اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا ہی خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود بخود راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے تو اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اپنے رب کریم کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، وہ بڑا مہربان ہے۔ خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں، بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ ماہر نفسیات کی روح سے دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو اسے بھلانے میں ہمارا دماغ 21 دن لیتا ہے، مگر نفسیات کا یہ اصول صرف اور صرف دماغ کے لیے ہی ہے، جبکہ دل کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ بات جب دل کے معاملے پر آن ٹکے تو تب 21 سال بھی کم پڑ جایا کرتے ہیں۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔ وہ اسے عطا کر سکتا ہے اور تم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ آج کی اچھی بات، جب آپ ڈٹ جائیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، غلط بات نہیں کہنی، خوشی میں بڑھا چڑھا کر بات نہیں کرنی، غم میں کسی پر بہتان نہیں باندھنا، فائدے کے لیے کسی کی خوشامد میں جھوٹ نہیں بولنا، نقصان کے خوف سے سچ کو چھپا کر جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، تب کہیں جا کر آپ ایک ہائی ویلیو انسان بنتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ زندگی بہت غیر یقینی ہے، ارادوں کے ٹوٹنے اور نیتوں کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ ہم جو پلان کرتے ہیں وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے اپنے عزم و حوصلے اور لگن سے حاصل کرتا ہے۔ جب آپ بہت اداس ہوں تو تنہائی میں اللہ پاک سے لو لگائیں، انشاءاللہ دلی تسکین حاصل ہوگی۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ غلط فہمی تھی کہ سب اپنے ہیں، مڑ کر جب دیکھا تو سایہ ہمسفر نکلا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ دوران گفتگو محتاط رہیں، کیونکہ آج کا دوست کل کا دشمن ہو سکتا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستوں پر نہیں۔ دو موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے، ایک شدت غم، دوسرا بے انتہا خوشی اور خوشحالی میں، اور ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی رہتا ہے۔ آپ جیسے چاہیں کہہ کے لگائیں، رقص کریں، گائیں اور خوش رہیں۔ دنیا آپ کو اس حق سے محروم کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ یہ آپ کی اپنی زندگی ہے، کیوں خود پر یہ سوچ کر جبر کریں کہ لوگ کیا کہیں گے اور دنیا کیا سوچے گی۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ ہی کیوں نہ بن جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نہیں بدلتے، بلکہ ان کا وہ ماسک اتر جاتا ہے جو پہن کے وہ ہم سے مل رہے ہوتے ہیں۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، یقین جانیں بن مانگے عطا ہوگا۔
غیبت کا علاج۔ کسی دانا کا قول ہے، غیبت کے وقت یہ خیال کرو کہ دوسرا شخص میرے نیک اور مقبول اعمال کا حقدار بنے گا۔ یہ غیبت کا انوکھا علاج ہے کہ بندہ کسی کی غیبت کرتے وقت یہ ضرور سوچے کہ کمائی میری ہے اور جائے گی دوسرے کے پاس، میرا تو سراسر نقصان ہے، تو پھر انشاءاللہ غیبت کی عادت سے بچ جائے گا۔ ظاہر پر نہ جا۔ آگ دیکھنے میں سرخ لگتی ہے پر اس کا جلایا ہوا سیاہ ہو جاتا ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی، جس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی، جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی۔ اس لیے محترم قائرین، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ منفی سوچ کچھ لوگوں کے ڈی این اے میں شامل ہوتی ہے۔ آپ انہیں دنیا کی کوئی بہترین بات بھی بتا دیں، وہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایسے لوگوں سے کم از کم 1 میل کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ منفی سوچ ایک ایسی کشِ ثقل ہے جو کامیابی، خوشی، سکون اور مثبت سوچ کو اپنے جہنم کی طرف کھینچنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے اور جو عورت اس دولت کو سنبھال کر چلتی ہے وہ کبھی کنگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں نہ کشش کے معاملے میں۔ محبتوں کے اساس لہجے، حقیقتوں کے عکاس لہجے، اے بنت ہوا سنبھل کر رہنا، فریب ہیں یہ مٹھاس لہجے۔ ایسی سختی یا پریشانی جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ محتاجی تکلیف دہ اور بہت بڑی رسوائی ہے۔ یا رب کریم، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ آمین ثم آمین۔ مرد کی تربیت کا تب پتہ نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔